السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وقال تعالی استغفروا ربکم انہ کان غفارا، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت صرف اسی کے اختیار میں ہے، بیماری اور شفا کا دینے والا بھی وہی ہے، عزت اور ذلت کا دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ذمہ داران جماعت اور معزز سامعین، قیامت کے مناظر پر تفصیل سے آپ نے درس قرآن کے بعد گفتگو سماعت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت کا شوق انسان کو میدان عمل میں متحرک رکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ وہ نعمتیں بندوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی اس کا تذکرہ سنا نہیں، اور کبھی کسی دل میں اس کا صحیح تصور گزرا نہیں۔ قرآن حکیم یہ بتلاتا ہے کہ اہل ایمان جنت کے مستحق جب جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، جنت کے دروازے پر وہ پہنچیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے پائیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور اس موقع پر ان سے کہا جائے گا کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، تم بڑے اچھے رہے دنیا کی زندگی میں، داخل ہو جاؤ اس جنت میں۔ یہ اہل جنت کے لیے پہلی نعمت ہوگی۔ قیامت کے مختلف مشکل مرحلوں سے گزرنے کے بعد اہل جنت کا جنت میں جس طریقے سے استقبال کیا جائے گا، جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا جائے گا، تو اہل جنت اس موقع پر محسوس کریں گے کہ ان کے حقیقی ٹھکانے پر اب وہ پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد جب جنت کے اندر ان کو انٹری مل جائے گی تو وہاں پر ایک بڑی نعمت، اچھے دوستوں کا ساتھ ان کو ملے گا۔ دنیا میں تصور کیجئے کہ آپ تھوڑی دیر سفر کر رہے ہوں اور سفر کے دوران میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ساتھی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو یا سگریٹ کے پینے کی بو آ رہی ہو، تو کتنی وحشت اور بے چینی انسان محسوس کرتا ہے۔ وہ لوگ بازو بیٹھے ہوئے ہوں جو بات بات پر گالی گلوچ کرتے ہوں تو انسان کو کتنی بے چینی ہوتی۔ لیکن اہل جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ وہ رفیق ملیں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ رفیق انبیاء ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، صالح نیک لوگ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، کیا بہترین رفیق ہوں گے۔ یہ جنت کی دوسری نعمت ہوگی کہ برے لوگوں سے انسان کی دوستی نہیں ہوگی، بلکہ بہت اچھے پاکیزہ قسم کے لوگوں سے انسان کو واسطہ وہاں پر پڑے گا۔ پھر اہل جنت کو جو تیسری نعمت ملے گی، وہ نعمت ملے گی کہ شہنشاہ عالم کا قرب ملے گا۔ اللہ رب العالمین کا قرب ان کو جنت میں ہمیشہ کے لیے عطا کیا جائے گا۔ ایک ایسی نعمت ہوگی جس پر جنتی انتہائی قسم کی سعادت اور خوشی محسوس کرے گی۔ اہل جنت کی جو چوتھی نعمت ہوگی، وہ نعمت اس شکل میں ملے گی کہ وہاں ان کی ہر قسم کی خواہشیں پوری کی جائیں گی۔ پرندوں کا گوشت، ہم اقسام کے میوے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ گھنے سائے ہوں گے، ہم اقسام کی نہریں ہوں گی، اور پھر اس کے اندر پرندوں کا گوشت ہوگا، مختلف قسم کے میوے ہوں گے، حوریں ہوں گی۔ یہ ساری جنت کی نعمتیں اہل ایمان کو فراہم کی جائیں گی۔
وہاں گرمی نہیں ہوگی، وہاں پر سردی کی شدت نہیں ہوگی، کسی موسم کی تکلیف ان کو نہیں ہوگی، بلکہ وہ موسم جو نماز فجر کے بعد دنیا میں ہوا کرتا ہے ویسا حسین موسم ہمیشہ کے لیے اہل جنت کو فراہم کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم اہل جنت کی چوتھی نعمت کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، بہترین قسم کے مکان ان کا مقدر بنا دیے جائیں گے، عالی شان ان کی قیام گاہیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پانچویں نعمت یہ ہوگی کہ وہاں اعلان کیا جائے گا کہ جنتیوں، اللہ تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں۔ دنیا میں انسان کوئی نیک کام کرے تو اس کے نتیجے میں انسان یہ محسوس کرے گا کہ اس کے قلب کو اطمینان اور سکینت کی ایک کیفیت ملا کرتی ہے۔ انسان سے گناہ ہو جائے تو قلب میں بے چینی اور وحشت کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ایک قسم کا خوف انسان محسوس کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد ایک قسم کا اطمینان اور امید انسان محسوس کرنے لگتا ہے۔ جنت میں انسان اس قسم کے سارے تصورات سے بلند، وہاں پر تو اعلان ہوگا کہ اب تم کو کبھی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا۔ اہل جنت کی جو چھٹی نعمت ہوگی وہ نعمت اس شکل میں ہوگی کہ اللہ رب العالمین ایک دمبے کو لائے گا، بتائے گا کہ یہ دمبا موت ہے، اور اس کو ذبح کر کے اعلان کیا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی، گویا اب کسی کو مرنا نہیں ہے آج کے بعد۔ تو اہل جنت کی خوشی کس کیفیت اور کس لیول کو پہنچے گی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں انسان کے پاس عارضی ہیں، کچھ دنوں کے لیے ہیں، بس اوقات نعمتیں موجود ہوتی ہیں لیکن انسان اپنی بیماریوں کی وجہ سے ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اور بس اوقات نعمتیں بھی موجود ہوتی ہیں، صحت بھی موجود ہوتی ہے، لیکن دیکھتے کہ دیکھتے نعمتوں کے درمیان میں سے انسان نکال لیا جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن وہاں پر اعلان ہوگا کہ آج موت کو موت آ گئی، آئندہ کسی کو موت آنے والی نہیں۔ اہل ایمان کو بہت ساری نعمتیں وہاں پر ملیں گی۔ ان نعمتوں کے درمیان میں ایک دن پوچھا جائے گا کہ جنتیوں تم خوش ہو یا نہیں؟ جنتی کہیں گے کہ پروردگار کون سی نعمت ایسی ہے جو ہم کو نہیں ملی؟ تو اس موقع پر کہا جائے گا کہ بھی ایک بڑی جنت کی نعمت تم کو ملنے والی ہے۔ اہل ایمان ایک جگہ پر جمع کیے جائیں گے جنت کے اندر، اور اس موقع پر اللہ رب العالمین اپنا حجاب ہٹا دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنتی اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے، اس پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے جس کو دیکھنے کی لذت ایسی ہوگی کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی لذت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کی کوئی لذت نہیں بلکہ جنت کی جو لذتیں ہیں وہ لذتیں بھی ہیج پڑ جائیں گی اس کے مقابلے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ہوں گے جو اپنے پروردگار کی طرف تر و تازگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ جب اپنے پروردگار کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں پر روشنی اور نور بڑھ جائے گا۔ اللہ کو دیکھنے کے نتیجے میں جو لذت ملے گی، جو اس کے نتیجے میں سکون کی کیفیت ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتلائی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک ساتھ سارے لوگ خدا کو دیکھنا چاہیں تو وہاں پر گڑبڑ نہیں ہو جائے گی؟ ہجوم کی وجہ سے بھگدڑ نہیں مچ جائے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ آسمان کھلا ہو، 14ویں رات کا چاند ہو، اور پھر کوئی بادل نہیں ہو، تو کیا اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف اور بھگدڑ ہوا کرتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کو تو ایک ساتھ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک اسی طریقے سے تم اپنے پروردگار کو دیکھ سکو گے۔ وہ پروردگار نگاہوں کے سامنے ہوگا جس کی رضا کے حصول کے لیے دنیا میں ہم بھوکے رہے، جس کی رضا کے لیے 14 گھنٹے ہم پیاسے رہتے ہیں، جس کی رضا کے لیے راتوں کا قیام ہم نے کیا، جس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنے پسندیدہ مال کو اس کی راہ میں خرچ کیا، جس کی رضا کے حصول کے لیے اس کی راہ میں ہم نے اسٹرگل کی، جدوجہد کیا، نیکی کے کام کیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو انجام دیا، جس کی رضا کے لیے دعوت اللہ کے کام کو انجام دیا، جس کو خوش کرنے کے لیے اقامت دین کی جدوجہد میں حصہ لیا، جس کو خوش کرنے کے لیے
اجتماعیت سے وابستہ ہوئے، اجتماعیت میں وابستہ ہونے کے نتیجے میں کچھ تکلیفیں پہنچی دل اور دماغ پر، تو ان کو برداشت کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں اس اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم نے برداشت کی تھی. وہ پروردگار ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو محبت کرتے ہیں تو سب سے شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں. اللہ سے زیادہ انہیں کوئی پیارا نہیں ہے، کوئی اللہ سے زیادہ ان کا چہیتا نہیں. تو جنت کی یہ نعمتیں اہل ایمان کا انتظار کر رہی ہیں. ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں دنیا سے گزر رہے ہیں، تو جہاں ہمارے لیے ایک طرف یہ تکلیف اور غم ہے، وہیں دوسری طرف ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ماہ سیام کے اندر ہمارے جو اہل ایمان ساتھی ہم سے گزر کر جا رہے ہیں، وہ اللہ کی ان نعمتوں کے پاس پہنچ رہے ہوں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کا استقبال ہو رہا ہوگا. اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تم چاہو گے تمہارے لیے موجود ہے، جس چیز کا تم ڈیمانڈ کرو گے وہ تمہارے لیے موجود. تو جہاں پر موت اور بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتقال کی اطلاعات آ رہی ہیں، تو وہاں پر پر امید بھی رہنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت اہل ایمان کا انتظار کر رہی ہے. ساتھ ہی ان اعمال کو بھی اختیار کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم جنت کے مستحق بنیں. تو محترم جناب احمد عبدالحلیم صاحب نے مناظر قیامت کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی. میں نے اس موضوع پر تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے جنت کے کچھ مناظر آپ کے سامنے رکھے. حقیقت یہ ہے کہ جنت کی صحیح تصویر کھینچی جائے تو اس کے نتیجے میں انسان چاہے گا کہ پروردگار سے جلدی ملاقات کا موقع. لیکن یاد رکھیے کہ پروردگار کے پاس پہنچنے سے پہلے ہم کو وہ کام کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں وہاں پر ہمارا درجہ بلند ہو. اس لیے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جنتیوں کو اگر کسی چیز کا افسوس ہوگا تو اپنے سے اونچے لیول کے جنتی کو دیکھ کر ہوگا، اور نچلے درجے کے جنتی اونچے درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اہل زمین ستاروں کو دیکھا کرتے، آسمان کو دیکھا کرتے. انہیں معلوم ہوگا کہ ہم دونوں کے لیول میں یہ جو فرق واقع ہوا ہے یہ صرف ایک نیکی کے نتیجے میں واقع ہوا ہے. تو اس وقت ان کو حسرت ہوگی کہ کاش دنیا میں کچھ اور نیکیاں کر کے ہم اپنے لیول کو بڑھا لیے ہوتے. پھر اس کے بعد ہم نے قرب الہی کے بارے میں کچھ باتیں سنی. اس موضوع پر بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اس موقع پر رکھوں. قدر کی رات ایک بہت بہترین موقع ہم کو فراہم کرتی ہے اپنے پروردگار سے قربت حاصل کرنے کا. اللہ سے قرب حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ تو ایمان میں بار بار تازگی پیدا کرنے کا ذریعہ. اور یہ ایمان میں تازگی پیدا ہوا کرتی ہے پروردگار کی عظمت کو جاننے، اس کی قدرت کو جاننے، اس کی خوبیوں کو جاننے، اس کے کمالات کو جاننے، اس کے صفات سے واقفیت حاصل کرنے، اس کے اسماء حسنہ کو جاننے کے نتیجے. آفاق اور انفس میں بکھری نشانیوں پر غور کرنے کے نتیجے میں، ایسی محفلوں میں بیٹھنے کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں ایمان کے اندر تازگی کی باتیں ہوں، خدا کی قدرت کا یقین بڑھے، اس کی عظمت کا یقین بڑھے، اس کے اوپر ایمان کامل ہو، اس کے اوپر بھروسہ، اس کے اوپر اعتماد، اس کے اوپر توکل، تسلیم و رضا کی کیفیت، اسی کو اپنا سمجھنے اور سب کچھ اس کے حوالے کر دینے کی کیفیت. وہ کیفیت کے تکلیف کے موقع پر، مشکل موقع پر انسان ان الفاظ پر غور کرے، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، تم جہاں ہو، جس حال میں ہو، تم میری نگاہوں کے سامنے ہو. وہ اللہ جو اپنی پوری قدرت کے ساتھ کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا رب. اس پروردگار پر ہم یقین رکھتے ہیں تو اس کو ہم کو صحیح طور پر جاننا چاہیے، اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. یہ معرفت ایمان میں تازگی کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور یہ رات تو ایک بڑا اچھا موقع ہے ایمان میں تازگی کو پیدا کرنے کا. ایمان میں تازگی کے بعد جو دوسری چیز خدا کے قرب کو عطا کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے وہ نماز.
فرائض کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، نوافل کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فجر سے قبل کی جو سنتیں انسان ادا کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ گھوڑے تمہیں رون ڈالیں گے تب بھی فجر کی سنتیں مت چڑھو۔ اندازہ کیجئے کہ سنت کی یہ اہمیت ہے تو فرض کی کیا اہمیت ہوگی فجر کی۔ اسی طریقے سے ظہر کی سنت کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی کہ جس نے ظہر سے قبل کی 4 سنتیں پڑھی اس کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں بات بتلائی گئی کہ تم مسافر ہو اور حالت سفر میں بھی اگر تمہیں ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کا موقع مل سکتا ہو اطمینان کے ساتھ تو اسے پڑھ لینا چاہیے۔ یہ معاملہ سنتوں کا ہے۔ اور پھر نفل نماز، جس کے اندر ایک نماز ہے تہجد کی نماز، جو ان دنوں میں پڑھنے کا ہم کو بہت اچھا موقع ہے۔ سحر کے لیے ہم اٹھتے ہیں، اس موقع پر وہ دعائیں پہلے پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نماز تہجد کا آغاز کریں تو اس کے نتیجے میں اس نماز کی جو کیفیت ہوگی وہ کیفیت بدل جائے گی۔ اللہ کے رسول جیسے ہی اٹھتے تو اس موقع پر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت کرتے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرتے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، کہ اے پروردگار تعریف اور شکر تیرے لیے ہے کہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، ان کا قائم کرنے والا، قائم رکھنے والا، ان کا نور تو ہے، تو ان کا بادشاہ ہے۔ اور اللہ کی تعریف کے یہ الفاظ کے بعد اللہ کے رسول کہتے تھے کہ فغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو، وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیے، وہ گناہ جو مجھ سے علانیہ ہوئے، وہ گناہ جو مجھ سے دانستہ ہوئے، وہ گناہ جو مجھ سے لاشعوری کی کیفیت میں ہوئے، پروردگار میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ کے رسول 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کہتے کہ اللہم اجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا کی ذلت سے بھی بچا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا۔ اور پھر اللہ کے رسول اس کے بعد آخری جملہ کہتے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یہ کہہ کر اللہ کے رسول نماز تہجد کا آغاز کرتے۔ تہجد کی یہ نماز تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز کے اندر انسان اپنے پروردگار کے بہت قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ یہ قربت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب انسان لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، اس موقع پر اپنے پروردگار سے وہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں اپنے رب کی معیت میں ہوں، وہ اللہ میری پکار اس وقت سن رہا ہے اور میری پکار کا وہ جواب بھی دینے والا ہے۔ میں کسی ایسی ہستی کو نہیں پکار رہا ہوں جو سن نہیں سکتی، جواب نہیں دے سکتی، یا یہ کہ میری دعا کو پورا کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتی۔ میں تو اس عظیم ہستی سے مخاطب ہوں جو فریاد رس ہے، جو مشکل کشا ہے، جو پریشانیوں کا دور کرنے والا ہے۔ انسان اپنے پروردگار کو پکارے اس یقین کے ساتھ تو یہ یقین کی کیفیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ نماز اسے قرب الہی عطا کرنے میں ایک بہت مؤثر رول ادا کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات کے بارے میں، قدر کی رات کے بارے میں جو بات بتلائی کہ من خام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایک کام جو قدر کی رات میں کرنے کا، اس سے معلوم ہوا کہ جو قدر کی رات میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، احتساب کا لفظ یہاں پر اردو کے احتساب اور جائزے کے معنوں میں نہیں ہے، احتساب کے معنی یہاں پر اجر کی نیت سے کیا جانے والا کام ہے۔ ایمان اور اجر کی نیت سے انسان اگر قیام کرے تو اس کو اس بات کی بشارت دی گئی کہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ گویا یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قدر کی رات میں کرنے کا ایک اہم کام ہے قیام، انسان کو اپنے پروردگار کے سامنے قیام کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل وہ دعا ہے جو ابھی حافظ مبین صاحب نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے، بس تو مجھے معاف فرما۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کے پوچھنے پر یہ دعا سکھلائی
یہ دو چیزیں ہیں جو ثابت ہیں، اللہ کے رسول نے اس رات کے خاص عمل کے طور پر بتلائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان بخشنے والی چیز ہے۔ ذکر کے مختلف الفاظ ہیں جن کو یاد کرنا چاہیے، جن کو ہم کو متعین تعداد میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مستقل پڑھنے کے عادی بنیں۔ بسا اوقات استغفار کے الفاظ کو ہم 3 مرتبہ کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے ہم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھیں تو کوشش کریں کہ کم سے کم ہم 100 مرتبہ تو پڑھیں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے بتلایا۔ اور اسی طریقے سے استغفار کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ انسان استغفار کرے، گناہوں سے معافی چاہے تو اس کے قلب کی تاریکی دور ہوتی، ظلمتیں ختم ہوتی ہیں، سیاہی نکلتی ہے، وہاں روشنی جگہ بناتی ہے، ایمان کو تابناکی اس کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے، اور انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ قلب پر ایک قسم کا جو بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا، ایک قسم کا ہلکا پن آ جاتا ہے، سکینتوں کا نزول ہوتا ہے، سعادتیں انسان کا مقدر بنتی۔ اور پھر اسی طریقے سے انسان دعا کو اپنا معمول بنائے۔ اللہ کا قرب عطا کرنے والی چیزوں میں ایمان کی تازگی کی فکر، نماز، اور پھر نمازوں کے اندر خاص طور پر تہجد، خدا کا ذکر، دعا، استغفار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، یہ ساری چیزیں اللہ کا قرب عطا کرنے والی چیزیں۔ سامعین محترم، ہمارے 2 مقررین نے ان موضوعات پر آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ آخری چیز جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ موت اور زندگی کی جو حقیقت ہے ہم میں سے ہر ایک اپنی نگاہوں کے سامنے اس موقع پر دیکھ رہا ہے۔ کم سے کم ایسے موقع پر ہم کو اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین ہم کو مہلت عمل دے تو ہماری آئندہ کی زندگی بے مقصد زندگی نہیں ہوگی، ایم لیس لائف نہیں ہوگی۔ ہماری زندگی صرف ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوگی، ہماری زندگی صرف آسائشوں کو پورا کرنے اور حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد خدا کے دین کی سربلندی ہوگی، ہماری زندگی کا مقصد خدا کے دین کی اقامت ہوگی، ہماری زندگی کا مقصد زمین کے اوپر نیکیوں کا فروغ اور برائیوں کا مٹانا ہوگا، ہماری زندگی زمین پر انبیائی مشن کو فروغ دینے کے لیے ہوگی، ہماری زندگی اس زمین کے اوپر دعوت اللہ کے کام کے لیے ہوگی، ہماری زندگی اس زمین پر سوشل سروس کے کاموں کے لیے ہوگی، ہماری زندگی زمین پر خدا کے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے ہوگی۔ اگر یہ زندگی حقیقی معنوں میں اس عظیم مقصد کے لیے ہوگی، اس انبیائی مشن کے لیے ہوگی، تو یہ زندگی بڑی مبارک زندگی ہے، اور اس زندگی کے ساتھ اگر انسان جد و جہد کرتے ہوئے اللہ کے پاس جائے تو اسے کوئی افسوس نہیں ہوگا، بلکہ موت کا بڑے اطمینان کے ساتھ وہ استقبال کرے گا، ہر موقع پر وہ موت کے لیے تیار ہوگا، موت کے تصور سے کوئی وحشت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اسے اطمینان ہوگا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں، اس پروردگار کے پاس جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی تھیں، اور اس امید کے ساتھ جائے گا کہ وہ استقبال کرے گا، اور ایسا استقبال کرے گا کہ پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی تکلیف یاد نہیں رہے گی۔ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، اسی وقت ممکن ہیں جب مقصد زندگی کو ہم پورا کریں۔ جماعت اسلامی ہند یہی چاہتی ہے کہ امت مسلمہ کے افراد اپنی زندگی کے اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ انہیں زمین پر یہ 3 کام لازماً کرنے ہیں۔ ایک کام امت مسلمہ کی اصلاح کا کام جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کہتے ہیں، دوسرے غیر مسلموں میں دعوت کا کام جسے ہم دعوت اللہ کا کام کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرے خدا کے دین کی اقامت کی جدوجہد، اس کے لیے دیگر بہت سارے کام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قدر کی رات جو تقدیر کا فیصلہ کرنے والی رات ہے، اس رات میں ہمارے مستقبل کا فیصلہ اس شکل میں کرے کہ ہماری جو اگلی زندگی ہو وہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہو، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا خدا کے دین کی شوکت کے لیے ہو، اس کی عظمت کے لیے ہو، ہمارا وجود انسانوں کے لیے نافع بن جائے، فائدہ مند بن جائے، ہم انسانوں کی خدمت کرنے والے بنیں، اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے والے بنیں، اس کی رضا کے کام کرنے والے بنیں۔ اے اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی موت دے
ایمان کی حالت میں اطمینان کی موت عطا فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔